السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ کو علم ہے کہ ایک لمبے عرصے تک دنیا بھر میں دو بڑی سپر پاوریں رہی ہیں، ایک امریکہ اور ایک روس۔ ان دونوں کے اپنے اپنے اتحاد تھے اور ایک کافی عرصے تک ان دونوں کے درمیان سخت جنگ چلتی رہی ہے۔ پھر افغانستان میں مداخلت کے باعث روس روبہ زوال ہوا اور ٹکڑوں میں بٹ گیا، تو امریکہ واحد سپر پاور بن گیا۔ جب دو سپر پاورز تھیں اس وقت دنیا کو بائی پولر دنیا کہا جاتا تھا، یعنی دو قطبی دنیا، جس میں دو سپر پاور، دو بڑی بڑی عالمی طاقتیں تھیں۔ اور سقوط ماسکو کے بعد، یعنی روس کے زوال کے بعد، سوویت یونین کے زوال کے بعد امریکہ رہ گیا، تو پھر دنیا کو یونی پولر کہا گیا، یک قطبی دنیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ چین ایمرج ہوا، چین دنیا کے سامنے آیا، اور ان دنوں امریکہ اور چین کے درمیان مسابقت اور سپر پاور بننے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ میں واحد سپر پاور بنا رہا ہوں، جبکہ چین کی خواہش ہے کہ نہیں، میں بھی سپر پاور بنوں۔ تو جو روس ہے، جو سابق سوویت یونین کا ایک وارث بنا ہوا ہے، وہ بھی اپنے اندر ایک خواہش رکھتا ہے کہ کسی زمانے میں وہ بھی ایک سپر پاور رہا ہے۔ تو اب روس اور چین مل کر چل رہے ہیں اور ایک طرف امریکہ ہے، تو یوں سمجھ لیں اب دنیا جو ہے کئی قطبی دنیا ہے، ملٹی پولر دنیا ہے، جس میں صرف امریکہ نہیں ہے یونی پولر، بلکہ ملٹی پولر ہے، جس میں روس بھی ہے، چین بھی ہے، امریکہ بھی ہے۔ تو اب میں یہ ساری باتیں آپ کو میں نے اس لیے بتائی ہیں تاکہ آپ کے بعد ذہن میں یہ بات رہے کہ آج کل کی دنیا یک قطبی دنیا نہیں ہے، بلکہ کثیر القطبی دنیا ہے۔ اگلے دن روس کے وزیر خارجہ نے اپنے ملک میں ایک تھنک ٹینک سے بات چیت کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے، کہ جو مغربی ممالک ہیں یا جو مغرب ہے، اس کی شدید خواہش ہے کہ دنیا یک قطبی رہے یا یونی پولر رہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ چین اور روس ہم ان کے نیچے لگ کے رہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہماری اپنی ایک تاریخ ہے، ہماری اپنی ایک قومی وقار ہے، ہم اس کے تابع زندگی گزاریں گے، ہم کسی کے نیچے رہ کے یا سب آرڈینیٹ ہو کر نہیں رہ سکتے۔ یہاں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، اور وہ ہے بھارت کے حوالے سے۔ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ اپنی اس یونی پولر کی حیثیت کو، اپنی یک قطبی حیثیت کو، یا پوری دنیا پر جو ہے واحد سپر پاور بننے کی اپنی خواہش کو، مغرب کی خواہش ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے مغربی ممالک بھارت کو بطور اعلیٰ کار استعمال کر رہے ہیں، اور مغرب جو ہمارے خلاف یہ سازش کر رہا ہے، اس کے لیے بھارت ان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ نریندر مودی یا بی جے پی ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا جو ایک ان کے خلاف الزام ہے جو روس نے بھارت کے خلاف لگایا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے روس اور بھارت کے درمیان بہت قریبی تعلق رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے اتحادی رہے ہیں۔ آج بھی 80 سے 85% تک جو ملٹری کی جو جتنی بھی ان کے پاس دفاعی ہتھیار ہیں، جہاز ہیں، ٹینک ہیں، جو چیزیں وہ ساری روس کی ہیں بھارت کے پاس۔ حتیٰ کہ ہمارے مشرقی پاکستان کو جب بنگلہ دیش بنایا گیا، اس وقت بھی روس نے ہی بھارت کی مدد کی تھی، لیکن آج وہی روس بھارت پر الزام لگا رہا ہے کہ ہمیں نیچا دکھانے کے لیے، ہمیں ماتحت رکھنے کے لیے، ہماری حیثیت کو کم تر دکھانے کے لیے مغرب جو سازش کر رہا ہے، اس کے لیے اعلیٰ کار بنا ہوا ہے یا ہاتھوں میں کھیل رہا ہے کون؟ بھارت۔ یہ بہت بڑا الزام ہے، اور اب آہستہ آہستہ وہ جو ایک دنیا میں نئی صف بندی کی باتیں ہو رہی تھیں، وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ روس اور بھارت ایک دوسرے کے مد مقابل آ جائیں، لیکن اب صاف نظر آ رہا ہے کہ چین اور امریکہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو بھارت ہے وہ امریکہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، اور امریکہ
اپنے مقاصد کے لیے بھارت کو استعمال کر رہا ہے، اور بھارت جو ہے وہ پاکستان دشمنی میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وہ اسرائیل کے ساتھ بھی پاکستان دشمنی میں اتنی آگے بڑھ گیا ہے، اور امریکہ کے ہاتھوں بھی اس لیے کھیل رہا ہے کیونکہ وہ پاکستان کی دشمنی میں اس کے خون کے ایک ایک قطرے میں رچی بسی ہوئی ہے۔ روس کے اس بیان پر ظاہر ہے وہاں کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بہت اہم آدمی ہوتے ہیں، خارجہ پالیسی انہوں نے چلانی ہوتی ہے، تو میڈیا میں، بھارتی میڈیا نے بڑی صف ماتم بچھا ہوا ہے کہ یہ روس اس حد تک آگے چلا گیا ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، بلکہ بھارتی جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ مودی کو الزام جو دے رہے ہیں کہ تم تو چلے تھے پاکستان کو تنہائی کا شکار کرنے کے لیے، پاکستان کو دنیا سے الگ تھلگ کرنے کے لیے، پاکستان کو ایک دہشت گرد جو ہے اسٹیٹ قرار دلوانے کے لیے۔ الٹا یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے پرانے دوستوں کو، جو ٹائم ٹیسٹڈ ہمارے جو دوست ہیں، رشیا جیسے دوست، وہ بھی ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو اب لگتا یہی ہے کہ وہ جو نئی صف بندی کی باتیں ہو رہی تھیں، اب وہ کھول کر اس کی ایک تصویر جو دھندلی سی تصویر تھی وہ بڑی صاف اور شفاف بن کر دنیا کے سامنے آ رہی ہے۔ اب روس اور چین اکٹھے ہیں۔ ظاہر ہے پچھلے دنوں رشیا کے فوجی جو ہیں ہمارے ادھر پاکستان میں مشقیں کر کے گئے تھے، اب چین بھی پاکستان کے ساتھ مل کر شاہین کے نام سے فوجی مشقیں کر رہا ہے۔ تو چین، روس اور پاکستان یہ بالکل ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے اپنی اپنی وجوہات کی بنیاد پر ایران اور ترکی بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، سینٹرل ایشیا کی جو ریاستیں ہیں وہ بھی اسی اتحاد میں ہیں، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ دم چلا بنا ہوا ہے مغرب کا، اور جیسا کہ روس کے وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے، اور اسرائیل اور کچھ عرب سٹیٹس، تو یہ ساری مل جل کے اب دنیا پھر وہی دو حصوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے جیسے کسی سخت جنگ کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ وہ صورت حال ہے جس پر آج پورا بھارت، ایک طرح تو سکھوں کی تحریک ہے، خالصتان کا مسئلہ ہے، چین نے دبوچ رکھا ہے، اور پاکستان اور چین کا جو بڑھتا ہوا تعلقات ہیں، ایک وہ ان کو ڈرونے خواب نظر آ رہے ہیں، اور رہی صحیح کسر جو ہے اب روسی وزیر خارجہ نے یہ کہہ کر پوری کر دی ہے کہ بھارت جو ہے وہ مغرب کا اعلی کار بنا ہوا ہے اور ان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ کس کے خلاف؟ روس کے خلاف اور چین کے خلاف۔ خواتین حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے دوست احباب کو خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان خیال رکھیے جو ہماری شناخت کی وجہ ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔